اور کبھی معجزات اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ان کی قوم کو اللہ کی طرف سے تحدید ہو اور وعید ہو اور ان کو خوف ہو، شاید وہ ڈر کے مارے ایمان لے آئیں۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات عطا فرمائیں، اور جو ہم نے آیات میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ طوفان آیا، گھر پانی سے بھر گئے، فصل اجڑ گئے، باغ ختم ہو گئے۔ اب جب ان پہ عذاب آتا نا جی، وہ فوراً دوڑتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام مہربانی کریں، اپنے رب سے دعا مانگیں، ہمیں عذاب سے نجات دیں۔ اور اگر یہ عذاب ہم سے کھل گیا نا، ہٹ گیا نا، انکشفت عنا الرجز، رجز مانا عذاب، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل، ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، عذاب ختم ہو گیا، لیکن وہ اسی طرح۔ اب دیکھیں کہ طوفان کے بعد مکڑی بھیجی اللہ نے، ٹڈی دل لشکر آئے، سب چٹ کر گئے، کھا گئے، حتیٰ کہ یعنی دروازوں میں جو میخیں لگی ہوئی تھیں ان کو بھی کھا گئے۔ اب پھر دعا مانگو جی، اللہ نے عذاب ڈال دیا، وہ اسی طرح۔ اب ان کے بعد ایک اور عجیب عذاب آیا، والکمل کے سارے بدن میں اور گھر میں اور بستر پہ جوئیں ہی جوئیں ہو گئے۔ پھر دوڑے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر عذاب ختم ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اب اللہ نے عذاب کیا بھیجا، والضفادع، مینڈک، مینڈک تو پانی میں ہوتا ہے، لیکن جہاں دیکھیں جی مینڈک بیٹھے ہوئے، پانی کے برتن کھولے مینڈک بھرے ہوئے، ڈول ڈال کے پانی نیچے سے نکالیں وہ مینڈک بھرے ہوئے آ جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر ایک عذاب آیا کہ والدم، ان پر خون، ہر جگہ خون ہی خون۔ اب پانی بھرتے ہیں خون ہے، پیالے میں پانی لیتے ہیں خون ہے، گلاس میں پانی لیتے ہیں خون ہے، پھر دوڑے بغیر پانی پینے کے کتنے دن زندہ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پیغمبر تو نبی تو پھر رحمت للعالمین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ اب وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، اور ایمان نہ لانے کی اللہ نے قرآن میں وجہ کیا بیان کی، فرمایا واستکبروا، تکبر میں اکڑ گئے کہ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، ہم فرعون کی قوم سے اور اس کی برادری سے، اس کی طاقت سے، سرداروں سے، ہم ان پر ایمان لے آئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سونے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے جا کے سو جاتے، جگہ ہی نہیں۔ ان کو یہی تکبر کھا گیا۔ شیطان نے جو آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیا جرم تھا؟ استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور کافروں میں۔ یہ جو تکبر ہے نا، جو میں اور میں ہوں اور میں چودھری اور میں وزیر اور میں فلان، اور بس یہی بندے کو برباد کر دے۔
اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ کبریائی جو ہے نا یہ میری شان ہے، بندہ ہو کے کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ اگر یہ متکبر بنے گا تو میں اس پر ایسا عذاب بھیجوں گا کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ آج بھی آپ جب یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیسی قوم تھی کہ ایک معجزہ دیکھا نہیں لائے ایمان، پھر مار پڑی پھر ایمان نہیں لے آئے، پھر اور مار پڑی پھر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ آپ عجیب سمجھیں کہ اگر اپنے نفس میں غور کریں تو کیا ہمارا یہی حال نہیں ہے کہ کبھی ہمیں بیماری آتی ہے تو اللہ میاں شفا دے دے، اللہ میاں شفا دے، شفا ہو گئی، خدا کوئی بھول گئے، نماز بھی بھول گئے، فصل تباہ ہو گئے، بارشیں زیادہ آ گئیں، یا اللہ ہم تو برباد ہو گئے، تیرے بندے ہیں رحم فرما دے۔ اللہ نے رحم کر دیا، وہ پھر اکڑ گئے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ کیا یہ ہمارے پاس یہی نہیں ہو رہا ہے کہ عذاب پہ عذاب آ رہا ہے لیکن ہم بھی ایمان نہیں لے آتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کوئی یہ نرالا مسئلہ تو نہیں، دیکھتے نہیں ہے کہ زلزلے آتے ہیں، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں۔ جو زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، مظفر آباد میں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، بستیوں کے نام و نشان مٹ گئے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہیں آبادی تھی یہاں۔ اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد بھی لوگ جو تھے اس وقت بھی لوٹ مار کر رہے تھے، عورتوں کے زیور اتار رہے تھے اور مردوں کی گھڑیاں اتار، اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی۔ اور بنو اسرائیل والے جو ایک ہفتے کے لیے رک جاتے تھے نا، یہ تو اس عذاب کے دوران چوری کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے، ٹرینوں کے حادثے ہوئے، لاشیں تڑپ رہی ہیں لیکن وہ ان کے سامان نکال رہے ہیں۔ کیا ہمارے حالات یہی نہیں ہیں؟ کبھی ڈینگی کی وبا آ گئی، کبھی جناب فلاں وائرل آ گئی، کبھی جناب دیکھیں فلاں بیماری آ گئی، لیکن کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد پھر اسی طرح وہ بھی، یعنی بات ہی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں تکلیف آئی تھی۔